پانی بتائیے. یہاں جتنے باپ ہیں ان سے میں ہاتھ جوڑ کر آج ایک بات کرنے جا رہا ہوں. ہمارے بہت سارے باپ ہیں جو بھیس بدل کر ماروی سرمد بن چکے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہر وہ باپ جو بیٹی کی شادی کے لیے اس کی مرضی نہیں پوچھتا وہ ماروی سرمد سے بڑا گنہگار ہے. یہ پہلا شرعی حق ہے، یاد رکھیے گا. یہ مولوی آپ کو کہتے ہوں گے آپ کا وہاں پہلا یہ سوال ہوگا، پہلا وہ سوال ہوگا. جب آپ کو بیٹی دی جاتی ہے آپ پر کرم کیے جاتے ہیں، کیونکہ میرے نبی کے پاس صرف بیٹیاں تھیں. تو اللہ کے واسطے میرا ماننا یہ ہے کہ آپ سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ جس دن آپ بیٹی کا بیاہ کر رہے تھے مرضی اس کی تھی یا آپ کی تھی؟ اور اس کی سزا اتنی بڑی ہے جو آپ کی ساری نمازیں روزے آپ کو بچا نہیں پائیں گے اس سے. سنیے غور سے، میں اس کو ثابت کرتا ہوں، یاد رکھیے گا. میں آپ کو یہ بات بھی کلمہ پڑھ کے سمجھاؤں. لڑکی کو اس کی مرضی کے کتے سے بیاہ دیجئے، وہ اس کو شیر بنا دے گی. آپ اپنی مرضی کے شیر سے بیائیے، وہ اس کو کتا بنا دے گی. ایک بچی جس نے 50-55 سال کسی شخص کے ساتھ گزارنے ہیں، آپ ایک انوانٹڈ آدمی اس کے حوالے کر دیتے ہیں اپنی مرضی سے. آپ بیٹھ کر کبھی 4 لمحے سوچیے آپ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. ہمارے اللہ کا شکر ادا کیجیے آپ کے ہاں آج بھی بچیاں نیک اور پاک باز ہیں، لیکن عورت کے بدلہ لینے کا طریقہ بڑا ڈیفرنٹ ہے. یاد رکھیے گا، آپ دنیا میں کسی کو بھی سکھا سکتے ہیں کہ بدلہ نہ لو، عورت کو نہیں سکھا سکتے. اس کو بدلہ لینے کے لیے بندوق اور تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے ایکسپریشن سے مار دیتی ہے. چلیے میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، جا کے اب ڈھونڈیے گا اور ہنسیے گا مت. آپ کے محلے میں 4 جگہ آپ کو سننے کو ملتا ہوگا کہ وہ کڑی اپنے بچے نو انج مار دی، لگتا ہے مار ہی دے گی. ہیو یو ہرڈ دیٹ؟ یہ وہ لڑکی ہے جس کو اپنا شوہر پسند نہیں ہے. پسندیدہ شوہر کے بچوں کو مارا نہیں جاتا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں. پھر آپ میں سے کئی بندے ہوں گے میری بڈی تو گاں ہے. شٹ اپ یار، بچے پیدا کر کے دینے والی عورت گاں نہیں ہوتی. آپ کا کمیونیکیشن ہی نہیں ہے اس کے ساتھ. اس نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. رات کو سوئی ہوئی تھی، وہ اسکول کا کام کر کے یا کالج کا کام کر کے ماں نے اٹھایا، اٹھنی تیرے ابا جی نے تیرے کو گل کرنی ہے. وہ اٹھی تو ابا جی نے بتایا کہ تیری فلاں کزن نہ تیرا فلانے جمعے نو تیرا بیاہ ہے. وہ بیاہ نہیں ہوتا. فردانہ کپڑے دھو دے، انہیں کپڑے دھوتے. فردانہ روٹی پکا دے، انہیں روٹی پکاتی. فردانہ کپڑے استری کر دے، انہیں استری کر دیتے. فردانہ چل سو جی، سو گئی. فردانہ میں باہر جا رہا، چلے جاؤ جی. فردانہ میں آ گیا اتنے بجے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ گاں ہے؟ وہ آپ کو منہ نہیں لگاتی. دس از واٹ شی از ڈوئنگ ود یو. کمیونیکیشن، یہاں کچھ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کو پتہ ہے کمیونیکیشن، جنہوں نے پڑھا ہے. میں اس کو آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں کہ جب میں کوئی بات کہہ رہا ہوں اور جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی وہ آپ سمجھ رہے ہیں تو ہم دونوں میں کمیونیکیشن ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کمیونیکیشن کی فائنسٹ فارم ہے محبت. تو وہ محبت نہیں ہے ان دونوں کے بیچ میں. ہم اکثر اپنی مرضی کی شادیاں کر کے انہوں نہیں دینی جڑا وہ چمڑی ویچنا تیار ہے. اسی اپنی مرضی کا منڈا لبنا ہے، پھر داتا صاحب جا کے دعا کرنی، یا اللہ ساڈے دماد نو ساڈی کڑی نال محبت ہو جائے. لاکھ دی لعنت.
اب اس بات کو غور سے سنیے گا، ہم جہاں تک پہنچ گئے ہیں، یہ ہے آپ کے ہاں سوشل سیٹ اپ کی برائیوں کی پہلی جڑ۔ اس میں ہماری اچھی لڑکیاں بھٹک جاتی ہیں۔ پھر آپ لڑکی کی ڈولی نہیں اٹھاتے، جنازہ اٹھاتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے آج ذمہ داری موگی۔ کیوں جی؟ یہ جملہ آپ کے نبی نے تو ادا نہیں کیا تھا۔ اس کی تو نسل بیٹی سے شروع ہوئی تھی۔ سارے منڈے جنہوں نے سارے ڈیبٹ ووچر، یہ بیٹیاں ہیں جو گھر بناتی ہیں، جو آپ کا معاشرہ بناتی ہیں۔ اسی تے معاشرے نو اگ لان واسطے چوراں اور گھات تے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آل وی مین، ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے معاشرہ بنانے میں، یاد رکھیے گا۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں ہم۔ یہ عورت بناتی ہے معاشرہ، ہم اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ جیسے ڈرامے میں سپورٹنگ کریکٹر ہوتا ہے، مرد کی حیثیت سوشل سیٹ اپ میں ایک سپورٹنگ کریکٹر کی ہے، اور معیشت میں عورت کی حیثیت ایک سپورٹنگ کریکٹر کی ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہاں ایکسٹریم ہے، فیمنسٹوں کے ہاں بھی ایکسٹریم ہے۔ وہ سیٹیں بدلنا چاہ رہی ہیں، سیٹیں نہیں بدلی جاتی، اپنی اپنی غلطیوں کا ادراک کیا جاتا ہے۔ عورت کبھی بھی سوشل اکنامک یونٹ نہیں بن سکتی، اور مرد کبھی بھی سوشل یونٹ نہیں بن سکتا۔ تو جو کام جس کے ذمہ ہے اس کو عزت آبرو سے کرنے دیجیے۔ یہ جو لونڈے ہیں نا، جن کو بڑا لڑکیوں سے دوستی کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور بعد میں پھر وہ عزت غیرت کی باتیں بھی کرتے ہیں، خدا کی قسم اپنی بہنوں سے کیجیے دوستی۔ آپ کو ان کو حیا اور وفا کے درس نہیں دینے پڑیں گے، کبھی آپ کا سر نہیں جھکنے دیں گی۔ آپ ان سے دوستی نہیں کرتے تو وہ دوستیوں کو باہر ڈھونڈتی ہیں۔ منڈے نو محبت ہو گئی ہے، ماں دے گلاں میں بلش کر رہی ہیں، پیو دیاں گلاں میں بلش کر رہی ہیں۔ کڑی نو محبت ہو گئی تو رونا پٹنا پہ گیا۔ اور دیکھو وہ لمٹس تو کراس نہیں کی اس نے، پسندیدگی کا حق ہے اس کے پاس۔ اگر اس نے لمٹ، اور میں آپ کو بتاتا ہوں آپ دوستی کیجئے، وہ کبھی لمٹس کراس نہیں کرے گی۔ یہ آپ کے ملک میں جو 70% سوشل ایولز ہیں، یہ ہمارے ان باپوں کی غلطیوں کی وجہ سے ہیں۔ میں آپ کو خیر وہ نہیں سنا سکتا، اس وقت میرے رشتہ دار بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں بھیا معاف کر دے یار، کتوں کتوں مروائیں گا۔ بڈھی دی مار دی عادت پہ گئی، پانی دی وہ چپ کر کے کھا لی دی، کسی نے پتہ ہی نہیں لگتا۔ یہ تو میں تمہیں دس دیتا ہے نا، ورنہ سمجھنا سی میں تو بڑا بھائی کواکڑ باز آدمی ہوں، پتہ نہیں گھر کی کرتا ہوگا۔ اللہ کی قسم ٹگے دا نہیں جی میں گھر چ۔ دنیا میں اگر آپ کو اچھی بیوی اللہ نے دے دی ہے تو سمجھ لیجئے آپ سے زیادہ دولت مند آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ پتہ نہیں ان واقعات سے آپ کیا سبق لیتے ہیں۔ یہاں میں بھی باپ ہوں، آج آپ بھی باپ ہیں، تو ہمارے ہاں بڑی برائیاں ہیں مردوں میں۔ کنڈ چکن گے کڑی دا تو پہلا جملہ ان کی کہیں گے میری ماں دی عزت کریں۔ کیوں بھائی تیری ماں اس قابل عزت نہیں ہے گی؟ یہ ڈیمانڈ کیوں کرنا پڑ رہا ہے آپ کو؟ اب نہیں کرے گی وہ، یاد رکھیے گا۔ اگر آپ اس پر چھوڑ دیتے تو وہ عزت کرتی۔ حکمیہ عزت نہیں کرے گا کبھی کوئی۔ میری شادی ہوئی تو میری عمر 19 سال 5 مہینے تھی، میری بیوی کی عمر 15 سال 8 مہینے۔ ہاں
شناختی کارڈ نہ بھی مسئلہ بھی ہوں تو میں کر لینی سی جی. میں نے اس کو بٹھایا اور میں نے کہا 2 باتیں کہیں اس سے. میں نے کہا مجھ پر حکومت کرنا بس سال 4-5 دن جڑے نا بہیو لائک اے سلیو, میری بھی عزت رہ جائے نا. دوسری بات اس کو میں نے کہی, اور اللہ کی قسم میرا اللہ اس بات کا گواہ ہے, میں نے حکومت کروائی ہے اس سے. دوسری بات اس کو کہا کہ دیکھو تم ابھی چھوٹی ہو, ایسی کسی لڑکی سے دوستی نہ کرنا جس کا بریک اپ ہوا ہو. یہ نہیں کہ وہ بری ہوگی, اس کو اچھا نہیں لگے گا ہم دونوں کا محبت کرنا. تیسری بات جو سب سے اہم ہے, جو میں اپنے خاندان میں دیکھتا چلا آ رہا تھا, میں نے ولیمے کے اگلے دن اپنے ابا اور چچا کو بٹھایا سامنے. چچا سے دوستی تھی تو انہوں نے سوال کرنے ہوتے ہیں, ابا بات سمجھتے تھے میری کہ پلیز غور سے سنیے گا. میں نے کہا ابا چچا میری بیوی کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا. میرے چچا نے سوال کیا, میں کہا چچا نو کوسچنز, میری بیوی کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا, اس سے کوئی غلطی ہو جائے مجھے بتائیے گا, اور میں انصاف پسند آدمی ہوں, آپ میں سے کوئی اس کو کچھ نہیں کہے گا. اس کا نتیجہ کیا ہوا, میرے خاندان کے بزرگوں سے میری بیوی کے آئیڈیل تعلقات تھے. آپ جب اس کو کہتے ہو نا میری ماں دی عزت کریں, تو آپ انہا وے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس قابل نہیں گی نہ میری ماں نہ میرا پیو. بھئی اگر وہ قابل عزت ہیں تو وہ کرے گی عزت, جنگل جو پھاڑ کے لے آئے ہو, پاگل خانے جو امپورٹ کرائی گئے. یہ فکرہ کبھی بیوی نے کہا ہے اس وقت آپ کو کہ میرے ماں باپ کی بھی عزت کرنا, جو حالات توقع نہیں ہوتی اس کو. تو قیدی مت بنائیے, قیدی وفادار نہیں ہوتا. اب اس ٹاپک سے ہٹتے ہیں. میرے خیال میں سمجھنے والوں بڑی کافی مواد چلا گیا ہوئے گا, تو نہ سمجھن تے اللہ معاف کرے ولی نہیں سمجھا سکے. انہوں نے بھگتنا ہے, اور انہوں دی وجہ نال معاشرے نے بھگتنا ہے. آپ جب اپنی مرضی بھی کر لیں نا, ضروری نہیں ہے کہ بچی کا کوئی پسند ہی ہو, اس سے جا کے ڈسکس کیجئے, پھر اس کو قرآن پہ ہاتھ رکھوا کے پوچھئے پتر پسند ہی, اللہ کی قسم وہ کہہ دینا نہیں پسند, 1 منٹ نہ لگائیے, کنوینس مت کیجئے اس کو. تو اللہ دے واسطے ان تے اور آسان کام ہے, ان کو پتر قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ دے منڈا تینوں پسند ہے, کہہ دے اللہ دی قسمیں وہ اس طرح نبھائے گی کہ تسی سوچ نہیں سکتے. ورنہ پھر تاڑیاں بزرگ عورتیں نہ کدی ملیا جو, یہ بھی جملہ بھی سنیا گا, کیا حال ہے آپاں, بس گزر گئی ہے. یہ وہ لفظ بولتی ہیں, یاد ہنسنے کی بات نہیں, یاد رکھنا. اور یہ آپ نے سینکڑوں دفعہ یہ جملہ سنا ہوگا. کیوں گزر گئی ہے؟ اپنی پسند کا مرد تو 30 سال رہ کے ساتھ مر جائے نا, خدا کی قسم ناز کرتی ہے عورت. عورت کے انتقام سے بچیے خدا کے واسطے, وہ نظر نہیں آتا پر ایک دن جا کے وہ دکھائی دیتا ہے. نسلوں کے سودے کرتے ہیں کہ عورت کی وجہ سے آپ